علی بھائی نیکسٹ کویشچن یہ ہے، تھوڑا سا سخت ہے، اس کے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں آپ سے. جیسا کہ آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کرامتیں اور یہ ساری چیزیں پہلے ہوا کرتی تھیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، تو ثابت کریں اگر کوئی کرامت کرتا ہے. یا تو آج کل میڈیا کا دور اور سائنس کے دور میں میڈیکلی بھی ہر چیز پروو ہو سکتی ہے. تو سیم یہی اعتراض جو منکرین حدیث ہیں یا منکرین دین کے منکر ہیں، ملحد ہیں، وہ بھی یہی اعتراض انبیاء پہ کرتے ہیں کہ ہمیں آج دکھائیں، آج کیوں نہیں معجزے ہو رہے. آج بھی تو ہمیں کوئی میڈیکلی کوئی معاذ اللہ آج کوئی نبی آ جائے، وہ آ کے اپنے آپ کو یوٹیوب پہ پروف کرے، فیس بک پہ پروف کرے کہ وہ آج کل کے زمانے میں زیادہ نبی کی ضرورت ہے، تو آج کل کیوں نہیں آ رہے. یہ دو الگ اعتراض ہے نا. پہلے تو مسلمانوں سے دو ہاتھ کریں نا، پھر ان کی طرف آئیں گے. مسلمان کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کسی مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا میں پیغمبر موجود ہے؟ نہیں ہے نا. پھر سوال تو ختم ہو گیا. جب ہم ختم نبوت مان چکے ہیں عقیدے کے طور پر، تو اب ہم نبی والے معجزات ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نے، میں اعتراض ختم کر دیں گا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتے ہی غوث ہے. چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پہ لاؤ. تخت بلقیس آیا نا، ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے؟ ہم کہتے ہیں لاؤ نا، لاؤ بھی نا، اور زبانی کلامی مان لو. پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو. ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے ہیں. آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا، صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا. ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے. یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا، وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے. بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے. اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ. ہمیں دیکھ کے نہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے، ان کا مسلک چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے، ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا، تو پھر ہمیں مان لیں اولیاء اللہ. اب آ جائیں ملحدین کی طرف. ان سے ہمارا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ پروفٹ کی ذات ہے ہی نہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ہمارا ایشو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. ونس آپ گاڈ کو مان لیں گے آپ کے باقی سوالات انویلڈ ہو جائیں گے. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک چونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے لہذا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پیغمبروں کو بھیجنے کی. تو لاجیکلی کیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی خرابی موجود ہے؟ نہیں، سوائے ایک خرابی کے کہ ول آف گاڈ یہ تھی کہ پیغمبروں کے ذریعے میں نے اپنا تعارف کروانا ہے. اور یہ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں ہے. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ سب کے سب لوگ ایمان پر آ جاتے. یہ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور نبی سے منہ مانگے معجزات مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے تو آنے واحد میں قرآن میں درجنوں جگہ نہیں آیا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیں، سب کو ہدایت دے دیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی ایک ول رکھی ہے، اس کی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ کی ول یہ ہے کہ پیغمبر سے. اب ہم کہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک غیبی آواز دیتا سب لوگ اس کی طرف جھک جاتے. جی پاسبل تو تھا، لیکن چونکہ اب اللہ نے یہ نہیں اڈاپٹ کیا، اب اللہ کے اوپر تو کوئی مرضی اپنی چلا نہیں سکتا کیونکہ وہ کریٹر ہے. کریٹر کے اوپر کریشن کی مرضی چل نہیں سکتی. کیا اس موبائل کی مرضی آپ کے اوپر چل سکتی ہے؟ آپ تو یوزر ہیں، چلے بنانے والے کے اوپر. بنانے والے نے جو اس کی لمٹس رکھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کہتے ہیں نا اس موبائل میں یہ بھی فیچر آ گیا، یہ وہ فیچر کون ڈال رہا ہے؟ اس کا بنانے والا. اس سے باہر تو وہ نہیں نکل سکتا نا. جس موبائل کے اندر فیچر نہیں ہے، مثلا اب یہ جو میرے موبائل میں جو استعمال کرتا ہوں اس کے اندر اب بلوٹوتھ موجود ہے لیکن اس کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی، تو اب اس میں فیچر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے.
کیونکہ بنانے والے نے اس کو ویسے بنایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا ہے کہ مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے. آپ کہنے جی مساوات یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے. جی مساوات تو یہی ہے آپ کی نظر میں، تو پھر کر کے دیکھ لو. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، ول آف گاڈ سے آپ باہر نکل نہیں سکتے. لہذا خدا کو مانے تو پھر خدا کی ول ماننی پڑے گی. اب آپ ہزار سوال بھی کریں اس میں، آپ اگر کہیں گے نا آپ پیغمبروں کی زیادہ ضرورت تھی، ہم کہیں گے ول آف گاڈ. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں اس کی لاجکس بھی ویسے دے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے. قرآن نے بین کیا اس سوال کو، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبل ہی نہیں کسی کو. اگر کوئی شخص خدا کو مان لے اس کے بعد ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا.